اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جد وآل محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جد وآل محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وأنتر شبيب رحمته ورضوانه على الحسين والحسن المجتبى. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى جدك والك يا حبیب اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حکیم کی ایک آیہ کریمہ سورہ الرحمن سے تلاوت کی ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا: مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ پاک نے
فرمایا کہ اس نے 2 سمندر رواں فرمائے ہیں، اور وہ سمندر جو ہیں جب آپس میں ملتے ہیں ان کے سنگم سے ان میں سے 2 درہائے نایاب جو ہیں نا وہ حویدہ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اس میں اللہ پاک نے فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میری قدرت کاملہ کے اظہار میں سے ایک اظہار ہے، یعنی اس کی قدرتوں کے جلوہ گری میں سے یہ بھی ایک جلوہ گری ہے کہ یہ 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ 2 سمندر ہیں اور یہ آپس میں جب ملتے ہیں لیکن ملتے اس انداز سے ہیں کہ ایک دوسرے پر جو ہے نا وہ زیادتی نہیں کرتے، یعنی اللہ پاک نے جو حدود مقرر فرما رکھی ہیں نا ان سے تجاوز نہیں کرتے۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان اللہ پاک نے جو حدود مقرر فرما رکھی ہیں نا ان سے یہ آگے نہیں بڑھتے۔ تو اللہ پاک نے آگے فرمایا یہ بیان فرما کر یہ پوری سورہ کریمہ جو ہے الرحمن ابتدا سے لے کر انتہا تک، یہاں پر اللہ پاک بار بار اس بات کا تکرار اللہ کریم فرما رہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کریم کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان نعمتوں میں سے 2 نعمتیں یہ بھی ہیں جن کا ذکر خالق کائنات نے جہاں ان آیات طیبات میں فرمایا ہے۔ تو یہ آیات طیبات مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ طیبہ عابدہ طاہرہ ساجدہ فقیہہ، وہ اور صرف فقیہہ ہی نہیں بلکہ کتبہ یعنی کتب سے ہے، جس کو کتب کہتے ہیں نا، عام ہمارے حضرات جانتے ہیں کہ اولیاء کرام صوفیاء کے جو ٹرمنالوجی ہے تصوف کی، جو اصطلاحات تصوف ہیں صوفیاء کے درمیان، اس میں ولی، غوث، ابدال اور کتب، اوتاد اور کتب، یہ تصوف کی اصطلاحیں ہیں۔ یعنی ولی سے شروع ہو کر ایک عام ولی کامل سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو اس سے آگے جو ہے غوث تک پہنچتا ہے، پھر اس سے آگے ابدال، پھر اوتاد، پھر اوپر کتب، پھر کتب الاقطاب۔ اور کتب کا معنی کیا ہے؟ کتب عربی میں جو چکی ہے نا آٹا پیسنے والی، اس چکی کے اندر جو کلی ہوتی ہے نا جس پر اس کا پڑ وہ پتھر جو ہے گھومتا ہے، اس کے اندر جو اس پڑ کو جو ہے نا وہ پتھر کو وہ اپنے مقام پر قائم رکھتی ہے، وہ کلی، اس کو کہتے ہیں کتب۔ یعنی اس پر اس کا پوری چکی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو معنی یہ ہے صوفیاء کرام نے فرمایا کہ کتب وہ ہے ہر دور میں ہوتا ہے، ہر وقت میں موجود ہوتا ہے، اور وہ کتب جو ہے اس کے ارد گرد ساری تصوف کی دنیا جو ہے نا اس کے اردا گرد گھومتی ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، سب کے سب اس کلی کے ارد گرد وہ جو ہے نا چکر لگاتے ہیں۔ معنی کیا کہ اس جو وقت کا کتب الاقطاب جو سب سے بڑا کتب ہے نا اس کے احکام کے وہ پابند ہوتے ہیں، جو آرڈر وہاں سے صادر ہونا ہے نا وہ آگے اس کے وہ پابند ہیں، اس کے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ تو صوفیاء نے فرمایا کہ وہ قطب الاقطاب پہلی امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلی کتب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی
ذات والا صفات ہے جو خالق کائنات نے یہاں پر ذکر فرمایا مرج البحرین یلتقیان، خالق کائنات نے دو سمندر جو رواں اور دواں ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، تو پھر آگے تذکرہ اللہ پاک نے بنایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو پھر یہ اندر سے یہ درہائے نایاب جو ہے نا، یہ گوہر نایاب حویدہ ہوتے ہیں پیدا ہوئے۔ تو وہ دو سمندر کون کون سے ہیں؟ تو صوفیاء نے فرمایا، بلکہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ ایک تو سمندر معرفت و ولایت ہے، ایک تو وہ سمندر ہے جو معرفت اور ولایت اور عرفان کا سمندر ہے، وہ ذات والا صفات مولا مرتضیٰ حیدر کرار علیہ السلام کی ذات ہے۔ کائنات، پوری کائنات میں، ہاں یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا پہلی امتیں ہوں، تمام کے تمام امتوں کو، ولیوں کو جو مقام و مرتبہ مقام ولایت ملا یا ملتا ہے یا ملے گا، وہ بوسیلہ مولا مرتضیٰ حیدر کرار علیہ السلام ملے گا۔ اور دوسرا سمندر کون سا ہے؟ دوسرا سمندر طہارت ہے، وہ عفت و پاک دامنی، عفت و پاکیزگی، طہارت کا سمندر، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات والا صفات ہے۔ یہ دو سمندر خالق کائنات میں فرمایا یہ میں نے جاری کیے ہیں، اور جب یہ آپس میں ملتے ہیں اور ان کا جب ملاپ ہوا تو ان سمندروں کے ملاپ سے جو ہے نا دو نگینے جو ہے نا وہ سامنے آئے، منصائے شہود پر آئے، ایک کا نام ہے لؤلؤ، دوسرا مرجان، ایک ہے لؤلؤ اور دوسرا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ایک اس میں سے خارج ہوا، نکلا، باہر آیا، دنیا پر جلوہ فرما ہوا، وہ ہے لؤلؤ، اور لؤلؤ سرخ جو ہے نا نگینہ اس کو کہا جاتا ہے، اور مرجان جو ہے وہ دیکھنے میں تو وہ بھی سرخی مائل ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً اس کی اصل جو ہے نا جہاں سے وہ نکلتا ہے، جب نکلتا ہے پیدا ہوتا ہے، اس کی نشو و نما شروع ہوتی ہے تو وہ جو ہے نا اس سبزی مائل ہوتا ہے، چنانچہ اللہ پاک نے اشارتاً فرما دیا۔ یہاں پر یہ باتیں بعض احباب وہ اس بات پر بزد ہیں، کئی مسائل، اصل بات کیا ہے؟ رات کو میں حقیر سا طالب علم ہوں، تھوڑا سا وقت جو مقصدہ کوشش کرتا ہوں، میں یہ نہیں دعویٰ کرتا میں بڑا عالم فاضل یا بڑا مطالعہ کرنے والا ہوں، لیکن مطالعہ کرتا ہوا انتہائی دکھ ہوا کہ لوگوں کی کلمہ پڑھنے والے وہ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مطہرہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جناب ہمیں بتائیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن میں کہیں واضح ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی دلیل ہے کوئی؟ کبھی علی کے باپ علیہ السلام کے لیے دلائل مانگے جاتے ہیں، کبھی مولا مرتضیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے لیے دلائل، اور جو ہزارہا حدیثیں بے شمار موقع پر عرض بیان کر چکا ہوں کہ اکیلے امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت، وہ محدث اور فقیہ، پوری ایک فقہ ان کا فالوور ہیں، فالو کرنے والے لوگ ہیں، فقہ حنبلی، اور پھر اس کو تو مانتے ہو، اس کا نام لے کے ہر مہینے کھاتے ہو، اس کا جس ایک شخصیت ایک ہستی ہے ولی کامل غوث کامل، اس کا نام لے کے یہی بدبخت لوگ ہر مہینے کھاتے ہیں، لیکن جب اس کے آباء و اجداد جد امجد کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں، یہ بھی حدیث ضعیف ہے، یہ متروک ہے، یہ موضوع ہے، یہ فلاں ہے، غریب ہے، یہ ہے، فلاں ہے۔ عجیب ہی معاملہ ہے، پنجابی جی کہندے نے جڑاں نو داتری تے پتراں نو پانی، یعنی پتوں کو پانی دینا اور جڑ کے اکھاڑنے کی کوشش کرنا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کے ملا ہر مہینے 11ویں کھاتا ہے، ہمیں غیروں سے کوئی تعلق، کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے،
جو دوسرے ہیں وہ تو ہے ہی ہم سے جدا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، لیکن یہ جو اہل سنت کا نقاب اوڑے، لبادہ اوڑے، ربا ذیاب فی سیاب، ان کے مصداق جو ہیں یہ نام 11ویں علیحدہ نہ لے کے 11ویں کھانیاں لوکاں لوٹنا لوگوں کو، لیکن جب 11ویں آلے کے ابے کی دادے کی بات ہے تو کہنا نہیں انہیں کلمہ ہی نہیں سے پڑھیا۔ دسو ہمیں بتاؤ کہ کہاں قرآن میں کوئی دلیل ہے، حدیث میں کوئی دلیل ہے؟ قرآن میں بھی دلائل موجود ہیں، حدیث میں بھی دلائل موجود ہیں۔ یہ پھر انشاءاللہ عرض کروں گا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں۔ صوفیاء کرام تو کلہم، بالخصوص ہمارا سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ تو بڑے شد و مت سے اس بات کا داعی ہے، اقرار کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ پڑھا، اور پہلا کلمہ پڑھنے والا، پہلے ذات والدہ صفات جو سامنے دیدار مصطفیٰ کر کے سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہو وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ابا جان نے کلمہ پڑھا، حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے۔ انشاءاللہ پھر عرض کروں گا میلاد پاک کے حوالے سے کہ سب سے کہتے ہیں جی بڑے بڑے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا نعت ہاں، مشہور نعت ہاں بیان کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود نیچے جلوہ فرما ہیں، صحابہ اکرام بھی نیچے بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، عمر فاروق عثمان غنی مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ اکرام نیچے بیٹھے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نعت ہاں کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان کو فرمایا حسان تو میرے ممبر پر بیٹھ۔ خود مصطفیٰ کریم بذات خود بھی نیچے بیٹھے، حسان کا فرمایا حسان تو میرے ممبر پر بیٹھ کر میری نعت سنا لوگوں کو، میری نعت سنا، میری نعت سنا۔ تو وہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کوئی شک ہی نہیں ہے، آپ دربار رسالت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں تھے، درباری نعت خواں جن کو عام اگر کہا جائے تو درباری نعت خواں، لیکن حسان تو بعد میں آئے۔ اور حسان کا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حسان نعت پڑھ رہے ہیں تو سرکار نے ممبر پر بٹھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسان بعد میں کلمہ پڑھنے والے ہیں، مقصد بعد سے مراد یہ نہیں کہ فتح مکہ سے بعد نہیں، بلکہ پہلے پڑھنے والوں وہ، لیکن حسان کیا ہو کوئی بھی ہو، سب سے پہلا نعت خان تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے نعت آپ نے پڑھی جب ولادت باسات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی، حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا شانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لائے، خبر پہنچی تو تشریف لائے، خوشی کی انتہا نہ رہی، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ تفصیل پھر عرض کروں گا، صرف جو ہے نا یہاں پر مختصراً جب تشریف لائے تو سیدہ آمنہ صلوات اللہ وسلام علیہا سے فرمایا کہ لاؤ میرے بیٹے کو لاؤ۔ چنانچہ جب آپ نے اٹھایا نا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا، لب لعلیں پر بوسہ دیا، رخساروں پر بوسہ دیا، اور اٹھا کر اب دیکھ تو ایمان کی بات کرتا ہے، تو ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی بات کرتا ہے، اور جن کے گھر میں کلہم سارے ایمان والے تھے، اور ہر اشارتاً کنایتاً، ہر لحاظ سے روایتاً درایتاً، ہر لحاظ سے جو ہے دلائل موجود ہیں۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک مشرک ہوتے تو کبھی ایسا عمل نہ کرتے حضرت عبد المطلب علیہ السلام۔ پہلا کام حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کیا کیا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ، ابھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن کے ہیں، ابھی تو نبوت کا کوئی اعلان ہی نہیں کیا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہوتے تو چلو بات جو ہے سامنے آ جاتی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا تو لوگ مان لیتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کہ آپ کو بچپن میں پتہ چل گیا۔ کچھ ایسے بھی ہیں نا غیر جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی 40 سال بعد جا کے بعد میں پتہ چلا، نہیں وہ باتیں علیحدہ ساری۔ آپ نے اٹھایا تو اٹھا کر کیا حرم کعبہ میں لے آئے،
حرم کعبہ میں لے آئے حضرت عبدالمطلب علیہ السلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور طواف کعبہ میں مشغول ہو گیا، کعبے کا طواف شروع کر دیا، کعبے کا طواف شروع کر دیا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک اگر ہوتے استغفر اللہ نعوذ باللہ مشرک ہوتے، کعبے کا طواف نہ کرتے، استغفر اللہ نعوذ باللہ یا لات و عزیٰ کی طرف لے جاتے، ان بتوں کی جانب لے جاتے، ان کا نام لیتے، نہیں بلکہ ہاتھوں پہ اٹھا کر حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے فی البدی، یہ علم والی ہستیاں تھیں، خالق کائنات ان کی زبان پر گویا ہوتا تھا۔ حضرت عبدالمطلب علیہ السلام نے اٹھایا ہوا ہے اور فی البدی پہلے الفاظ جو زبان اطہر حضرت عبدالمطلب علیہ السلام سے صادر ہوئے وہ کیا تھے؟ عرض کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں شکریہ کن الفاظ میں ادا کیا؟ الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام طیب الارضانی، الحمدللہ الذی اعطانی، کہ یا اللہ، اور لفظ الحمدللہ، الحمدللہ کا لفظ ابتدا پہلا کلمہ ہی الحمدللہ الذی اعطانی ھذا الغلام طیب الارضانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جی اگر کئی بہرحال وہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنی علمیت دکھانے کی ضرورت ہے، کئی لوگ میسج وغیرہ کرتے ہیں جب کہیں پہ کوئی ایسا تو کہتے ہیں جی وہ دسو جی تسی ہے کتوں دلیل پڑھیے اے فلانی جگہ یہ ہے، آپ ایک صاحب ہیں میں ان کا ادب کرتا ہوں، لیکن انہوں نے سوال اس انداز سے کیا، نوجوان ہے ابھی، انہوں نے سوال مجھے میسج کیا، وہ ایک جگہ پہ انہوں نے میری بات سنی تو انہوں نے مجھ سے واپس سوال کیا، جناب منطقی انداز میں نا انہوں نے اپنی منطق کا یعنی لوہا منوانے کے لیے انہوں نے مجھے صرف ایک جملہ لکھا، جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے حوالے سے، جناب کسی نے بات کی میں نے اس کی تائید کی ایمان کے حوالے سے، تو ان صاحب نے آگے سے مجھے مخاطب ہو کر ایک میسج میرے پاس محفوظ ہے، انہوں نے میسج کیا کہ جناب یہاں پر اس جملے میں جس کی آپ تائید کر رہے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے حوالے سے فلاں شخص کی آپ تائید کر رہے ہیں، اس جملے میں اس کے جملے میں کون سا منطق کی کون سی جزئی اور کلی پائی گئی ہے؟ یہ اصطلاح ہے، یعنی منطق میں آگے جزئی کلی سالبہ کلیہ موجبہ کلیہ یہ ساری باتیں صغریٰ کبریٰ آگے بڑے یہ الفاظ ایسے ہیں کہ عام بندے میرے جیسے جو بے علم ہیں کم علم وہ نہیں جانتے، لیکن میں اپنے کم علمی کی بنا پر ان کو آگے سے دست بستہ جو ہے نا عرض کیا۔ بہر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اسی طرح الحمدللہ کی میں بات کرنا مقصود ہے کہ جو قوانین ہیں نا ان میں تفسیر کے قوانین ہوں یا جو اصول فقہ یا سارے معاملات ہوں یا لغت کے اعتبار سے یہ الحمدللہ یہ الف لام جو ہے نا یہ ایک پوری آپ نے اس کے پیچھے اس کی تعریف ہے کہ یہ الف لام کون سا ہے۔ الف لام کی کئی اقسام ہے، الف لام احدی ماحودی ذہنی، الف لام استغراق کا، یہاں پر یہ الف لام جو ہے نا یہ استغراق سے معنی کیا ہے؟ جب الحمدللہ رب العالمین ہم ترجمہ کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی ابتدا میں الحمدللہ رب العالمین، تو ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ اب اگر سامنے دیکھا جائے تو کہیں بھی تمام کا لفظ معنی نہیں نکلے گا، لیکن الف لام کا یہاں پہ معنی جو ہے جب مفسرین کرام کرتے ہیں یا اہل لغت کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں تمام، الف لام کا معنی کریں تمام، اور پھر معنی یہ ہے کہ یہ الف لام استغراق کلہم، جہاں کہیں بھی ازل سے لے کر ابد تک کوئی بھی فرد واحد کوئی بھی شخص جو ہے نا جب تعریف کرے گا تو وہ سب سے پہلے تعریف اللہ کی ہی سمجھی جائے گی، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اب حضرت
یہ ان کو اٹھا کے پیچھے کرے قاری صاحب، یہ اٹھائیں ان کو، بچوں کو ادھر سے اٹھا دیں، ان کو علیحدہ علیحدہ بٹھائیں۔ الف حضرت عبدالمطلب علیہ السلام، بات علم کی کر رہا ہوں، سورہ فاتحہ بعد میں نازل ہوئی، تقریباً 40 سال بعد جا کر بعد میں اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ نازل ہوئی الحمد شریف۔ لیکن حضرت عبدالمطلب علیہ السلام تو 40 سال پہلے دن ولادت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ الفاظ زبان اطہر حضرت عبدالمطلب علیہ السلام سے نکلے، الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام طیب الاردانی۔ تمام تعریفیں ہیں اللہ پاک کے لیے کہ جس نے مجھے یہ پاک اور صاف بیٹا اور ستھرا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ ھذا الطیب الحمدللہ الذی آتانی ھذا الغلام الطیب الاردانی، اردانی یعنی یہ پاک آستینوں والا، یعنی مانا کیا، حضرت عبدالمطلب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں، یا اللہ سونیا تو منو میرے پہ کرم فرمایا ہے کہ مجھے یہ بیٹا، کون سا بیٹا جس کے لیے سارے نبی دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اس کی امت میں سے پیدا کرنا، لیکن خالق کائنات نے کرم نوازی فرمائی حضرت عبدالمطلب علیہ السلام پر۔ اللہ کریم نے آپ کو یہ پوتا عطا فرما دیا، آپ کے بیٹے کو یہ بیٹا عطا فرما دیا، وہ امام الانبیاء، نبی الانبیاء، سرتاج الانبیاء، فخر الانبیاء، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات، وہ خالق کائنات نے حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کو یہ پوتا عطا کیا۔ تو آپ کی نگاہ بصیرت وہ دیکھ رہی تھی، یہی ہے وہ جس کے لیے ساری امتیں بھی جو ہے نا، پہلی امتیں، سارے نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، سونیا میرے تے بڑا ہی کرم کیتا ہی، پر سونیا جے نبی بنایا، منو بغیر باپ تو پیدا کیتا، کلمات اللہ دا لقب عطا فرمایا، یا اللہ ساریاں گلاں ایک پاسے، لیکن سونیا جے کدی تو منو اپنے محبوب دا امتی بناندا نا صلی اللہ علیہ وآلہ، مجھے یہ یا اللہ میرے لیے فخر کی بات یہ تھی کہ تو مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بناتا، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ واپس آنا ہے، اور بحیثیت نبی نہیں آئیں گے قیامت سے پہلے، بحیثیت امتی آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، آپ کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، وہ جس کو بغیر باپ کے پیدا کیا، جس کو کلمۃ اللہ کا ٹائٹل عطا فرمایا، اللہ پاک نے لقب عطا فرمایا، اور وہ جس کو خالق کائنات نے وہ معجزے عطا فرمائے کہ مردوں کو ہاتھ لگائے تو زندہ ہو جائیں، کم بِإِذْنِ اللہ کہے تو زندہ ہو جائیں، مادرزاد اندھوں کی آنکھوں پہ اپنا دست اقدس رکھے عیسیٰ تو وہ بینا ہو جائیں، بینائی لوٹ آئے، وہ اتنے مقام کا حامل بندہ نبی، وہ جو ہے وہ جب آئے گا نا دوبارہ تو وہ سب کچھ جو ہے نا وہ اپنی جگہ پہ، ساری معجزات اپنی جگہ پہ، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹے، وہ آگے جا کے اینڈ پہ جس بیٹے نے آنا نا، جس شہزادے نے، اس کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا، اس کا مقتدی ہوگا۔ باتیں بڑی طویل ہوگی، اصل اس طرف آتا ہوں کہ وہ پہلے چونکہ نعت کی بات کی، پھر وہ بات ضمن میں آ گئی پھر پہلے نعت خان حضرت عبدالمطلب علیہ السلام، دوسرے نعت خان حضرت ابو طالب علیہ السلام، پھر وہ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ آج چونکہ یہ ماہ مکرم، اس میں بے شمار واقعات جو منسوب ہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ، ائمہ طاہرین کے ساتھ، بالخصوص اس ماہ مکرم کی 28 تاریخ جو ہے نا، وہ شہادت حضرت امام حسن علیہ السلام کی۔ اب کئی باتیں ہیں پنجابی جی کہندے نے، اب چونکہ کئی باتیں مجھے جو ہے نا وہ اپنی زبان پنجابی میں اگر کہیں تو کوئی وہ زیادہ میرا خیال ہے مؤثر سمجھ میں آئے گی۔ پنجابی جی کہندے نے کہ مار دے بھی نہیں تو رون بھی نہیں دیندے، مار دے بھی نہیں تو رون بھی نہیں دیندے۔ نعوذ باللہ، اللہ معافی دے، انہاں کلمہ پڑھنے والیاں نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اطہار تے اتنا ظلم کیتا جس کی انتہا نہیں. یعنی یہ انہوں نے اپنی پوری انتہا جہاں تک یہ کر سکتی تھی نا امت، کلمہ پڑھنے والے، وہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے، دوسرے نہیں، نام نہاد کلمہ پڑھنے والے جو اوپر سے بس نیچے نہیں کلمہ اترتا، وہ اوپر سے زبان سے بس کلمہ پڑھنے والے، انہوں نے جو وہ کر سکتے تھے ظلم و ستم کر لیے. آج بھی یہ نہیں چھوڑ رہے، وہ ذریت یزید آج بھی نہیں چھوڑ رہی. آج بھی جو ذکر اہل بیت اطہار کرے، آقا حسین علیہ السلام کے ذکر کرتا ہے تو آنکھوں میں نمی آ جائے تو ملا گا اور نہیں چھڑو جی، یہ کیڑا رونا والا کام ہے. تیری بیبے مر جائے، تیرا باپ مر جائے، تیرا کوئی ایک بچہ مر جائے نا، ہم نے دیکھا لوگوں کو، ان کو ساری عمر صبر نہیں آتا. جب بھی وہ دن آتا ہے نا تو ان کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں. ملا مولوی جو ہے نا ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو صبر کی تلقین کرنے والا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بھی بے قابو ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو تکلیف ایسی پہنچتی ہے نا. تو جو محبان اہل بیت اطہار ہیں اور پھر جو اس کا کرم ہے، جو اس ذریت میں سے ہے نا، جو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر ان کو جب یاد آتی ہے نا کہ کیا کیا ستم اہل بیت اطہار کے ساتھ ہوئے. امام حسن مجتبی، اگر امام حسن علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، دو باتیں ہیں، یہ بات یاد رکھیں. مجھے پتہ ہے فتویٰ لگنا ہے مجھ پہ، پہلے بھی ہمیں لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں لو جی یہ دوسرے پاسے دینے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ بندہ کامل ہی نہیں ہے، وہ بندہ کامل ہی نہیں ہے، وہ سچا ہی نہیں ہے جس کو کسی کی محبت میں جو ہے نا تانے نہ ملیں. وہ تانے تو دنیاوی محبت میں ہے نا، تو یہاں یہ ایسی محبت ہے اہل بیت اطہار کی، یہاں تانے نہیں ملتے. اہل بیت اطہار کی محبت میں محبت کرنے والے کو تانا نہیں ملتا، بلکہ محبت اہل بیت اطہار کر جو محبت رکھتے ہیں دل میں، ان پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں. یہ مولویوں کا عجب مزاج ہے، کفر کے فتوے لگتے ہیں. اور جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کی مدح سرائی کرتے ہیں. جو ان کی مدح سرائی کرے اس کو کہتے ہیں یہ سچا سید ہے، یہ سچا سید ہے. یعنی یہ انتہا ہے ظلم کی. ممبر پر بیٹھ کر، مسجد کے ممبر میں بیٹھ کے، مسجد میں بیٹھ کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دین کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں. جو جھوٹ بولے اس کو کہتے ہیں یہ واجی واہ سچا بے، یہ سچا سید ہے، یہ نسبی بھی ادا پاک ہے. جو حق بیان کرے، جو سچ بیان کرے، قرآن اور حدیث کو بیان کرے، اس کو کہتے ہیں نہیں یہ رافضی ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ شیعہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. ظلم یہ ہے. اگر حقیقت بیان کروں دو ہی باتیں ہیں میرے لیے، تو یہ اس میں سے ایک کو اگر میں اس کا چناؤ کر لوں، اگر جھوٹ بولوں تو اللہ پاک لعنت اللہ علی الکاذبین. دو ہی باتیں ہیں، جھوٹے پر اللہ نے لعنت فرمائی اور ٹھکانہ جہنم ہے. تو اگر سچ بولوں تو سر تن سے جدا ہوتے ہیں یا فتوے لگتے ہیں. حضرت حسن بصری، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کا امام ہے، تقریباً تمام سلاسل تصوف جو ہے نا وہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تک پہنچتے ہیں، منتہا ہوتے ہیں. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا مرتضیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں، یعنی آپ کے فیض یافتہ ہیں. آپ کے گھر میں جو ہے آنا جانا آپ کی والدہ کا رہتا تھا، تو وہاں پر آپ نے پرورش پائی، ایک قسم کی تربیت خود مولا مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمائی اور آپ کو خلافت بھی عطا فرمائی. آپ وہ ولی کامل وہ کیا کہتا ہے، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تابعی، وہ تابعین کا امام، وہ کیا کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم پر فتوے لگتے ہیں، اور اگر چپ رہتے ہیں تو سیدھا جہنم میں جائیں گے. خواجہ حسن بصری کہتے ہیں اگر حق بیان کرتے ہیں نا، یعنی علی مرتضیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں، فضائل مرتضیٰ بیان کرتے ہیں، تو لوگ ہمیں نعوذ باللہ رافضی کہتے ہیں، یعنی شیعہ ہو گیا. حالانکہ رافضی کی تعریف بڑی مختلف ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر عرض کروں گا. رافضی اس سے کہتے ہیں جو خلفائے راشدین کو گالیاں دے، نعوذ باللہ. لعنت ہے اس شخص پر جو خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین پر زبان تان دراز کرے، وہ راندہ درگاہ ہے، وہ جہنمی ہے. لیکن یہاں مولویوں نے اس دور میں بھی ایسے لوگ بنو امیہ کے پروردہ تھے،
تعلیم یافتہ تھے، ان کے ریزہ خار تھے، ان کے درباروں میں پلنے والے تھے، وہاں سے روٹیاں کھانے والے ہر دور میں موجود رہے ہیں مولوی، وہ بھی جو تھے نا علماء تھے 18,000 جن کے بارے میں حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 18,000 عالم آسی، یعنی کربلا کے میدان میں مد مقابل 18,000 علماء تھے جنہوں نے کہا کہ حسین کو قتل کر دو، نعوذ باللہ، فتویٰ دیا۔ تو اس سے پہلے بھی ایسے لوگ موجود تھے جو علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب و شتم ممبروں پر بیٹھ کر گالیاں دی جاتی رہی تھیں۔ تو بات کرنا مقصود یہ ہے کہ جس نے بھی ذکر اہل بیت اطہار کیا نا، یہ مقام اہل بیت اطہار اس بات کا میں جو سمجھا، جتنا بڑا مقام ہوگا نا، جتنا بڑا مقام کسی کا، اتنی زیادہ آزمائشیں امتحانات ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں چونکہ امام الانبیاء ہیں، محبوب رب کائنات ہیں، سب سے زیادہ مقام مخلوق میں آپ کا ہے، انبیاء میں بھی آپ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے سب سے زیادہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ صلوات اللہ وسلام علیہ، فرمایا عائشہ جتنا میں ستایا گیا ہوں نا دین کی خاطر، کوئی نبی نہیں ستایا گیا، کوئی نبی نہیں ستایا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ مقام بڑا بلند تھا نا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ مقام بڑا بلند ہے، وہ مقام جہاں پر کوئی پہنچ ہی نہیں سکا، اسی طرح اہل بیت اطہار کا مقام باقی سب سے بلند ہے، اتنا بلند کہ وہاں پر تصورات بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے جتنا بڑا بلند مقام ہوگا اتنے بڑی آزمائشیں امتحان ہیں ان کے لیے۔ ہم تو اپنی محبت کا ادنا سی محبت کا اظہار کرتے ہیں نا، ان کی محبت میں آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی، جنہوں نے ظلم کیا اس ظالم کو تو ظالم ہی کہیں گے نا ہم، اس کو یہ تو نہیں کہنے اس نے یہ ٹھیک ہے، اس نے اچھا کام کیا ہے، یہ اپنی کوشش کرتا رہا ہے کہ اس نے وہ تو اس کو اچھا کام کہتا ہے، نبی کی آل کو تہہ تیغ کر دیا تو کہتا ہے ٹھیک ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، زبان بند کر لے، یزید پر لان نہ کر، تو کس پر لان کرے؟ کس پر لان کرے؟ وہ ہندو شاعر نے ایک نے کہا، وہ شعر تو نہیں اس کا یاد لیکن اس کا مفہوم جو ہے، اس نے کہا خدا اللہ کا شکر ہے، اس ہندو شاعر نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ حسین کے قتل میں ہندو شامل نہیں تھا۔ یہ بڑی توجہ طلب ہے، لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے۔ ہندو شاعر نے، یہ اس دور کا شاعر ہوا ہے، اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ حسین کے قتل میں ہم ہندو شامل نہیں تھے۔ یہ اس سے بڑا تانا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ذات والا صفات جس کے بارے میں مولا مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا حسن، میرا بیٹا حسن، یہ سر سے لے کر ناف تک شبیہ مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، شبیہ مصطفیٰ تھا، ناف سے نیچے پاؤں تک حسین جو ہے نا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی۔ پورے دونوں شہزادے اگر سامنے کھڑے ہونا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے، یوں سمجھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہ سامنے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے نا، ادھر سے مولا مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام مولا مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی چل رہے ہیں، سامنے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ آگے بڑھ کر نا اب یہ دیکھ، ابو بکر صدیق نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا تھی۔ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں عادت کریمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصطلاح میں سنت کا لغوی معنی عادت ہے، کسی کی بھی عادت، لیکن جب لفظ سنت بولا جاتا ہے تو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا جاتا ہے، ہر کوئی سمجھ جاتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق وہ چونکہ سچے تھے، صدیق تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، کوئی اور بات نہیں، سلام دعا کیا، بس آگے بڑھ کر نا حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے حسن و حسین کو کندھوں پہ اٹھانا، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا اور کہا کیا؟ بے ابی انتا و امی۔ اب یہ لفظ دیکھ ابو بکر صدیق کے،
وہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ اول، جو لوگ یہ راگ الاپتے ہیں نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا، سنت خلفائے راشدین کا راگ الاپتے ہیں، وہ یہ بھی دیکھیں کہ سنت ابو بکر ہے کیا، سنت عمر کیا ہے۔ عمر تو کہتا ہے اپنے بیٹے کو جا حسین سے لکھوا رہا کہ عمر ان کا غلام ہے، اور یہ پرچی میرے جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ پرچی میرے قبر میں رکھ دینا۔ عمر کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا خود جہنمی ہے۔ عمر کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، اگر یہ پرچہ نہ بھی عمر لیتے تو پھر بھی کوئی شک نہیں تھا، لیکن عمر چاہتا تھا کہ جب میں قبر میں جاؤں تو مجھ سے سوال کرنے سے پہلے فرشتے یہ پرچہ دیکھ لیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا غلام آیا ہے۔ تو ابو بکر صحابہ اکرام جانتے تھے کہ سرکار کی سنتیں کیا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سنت اس کو سمجھ لیا تو نے فقط ہاں یہ بھی سنت ہے مسواک کرنا، ایتے سینے تے چھاتی تے لا لی مسواک، سینے پہ نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس لگا لیا تو کہا جی اسی سنتاں دے پابند ہاں۔ نہیں، یہ ساری سنتیں عبادتیں جو ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عبادتیں، اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھنے والا، فرمایا حدیث سیاح فرمایا اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھنے والا حرم کعبہ میں حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر ساری عمر نفل و عبادت اور ریاضت اور روزے سے گزار دے، ساری رات قیام میں گزار دے، لیکن اگر میری آل کی محبت دل میں نہیں ہے، نہ بغض ہے اس کے دل میں، تو وہ جنت کا سوچے بھی نہ، جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، الفاظ کیا کہے ابوبکر صدیق رضی اللہ، بے ابی انتا و امی، اے بیٹے تیرے تے میرے ماں پیو قربان۔ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حسن تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، خدا کی قسم تو علی سے مشابہ نہیں ہے، تو مصطفیٰ کی تصویر ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اور یہ بات پکی پلے باندھ لیں، خلیفے 5 ہیں 4 نہیں ہیں، حدیث سیاح ہر لحاظ سے دلائل قطعیہ سارا کچھ، تاریخ سیاح، تاریخ تو بعد کی بات ہے، حدیث زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صادر ہوئی، صحابہ اکرام بے شمار مختلف طریقوں سے ترکوں سے جو ہے وہ اس پہ روایت کرتے ہیں۔ فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الخلافۃ بعد 30 سنہ ثم تکون ملکا عدودا، میرے بعد 30 سال 30 سال خلافت راشدہ ہے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون ملکا عدودا، اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت کا آغاز ہو جائے گا۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام کے 6 مہینے کچھ دن، 6 دن یا 7 دن کم از کم 6 مہینے تو کنفرم ہے، 6 مہینے شامل کریں تو 30 سال پورے ہوتے ہیں خلافت راشدہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نشاندہی فرمائی ہے۔ تو وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، آپ کے ساتھ اتنا ظلم و تشدد کیا گیا، جب آپ خلیفہ بن گئے، خلیفہ خود نہیں بنے، مولا مرتضیٰ علیہ السلام جب آپ کو زخم آئے، وقت قریب تک، لوگوں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین آپ اپنے صاحبزادے کا انتخاب فرما جائیں۔ فرمایا نہ، میں وہ کام نہیں کر سکتا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو مجھ سے پہلے خلفائے راشدین ہوئے انہوں نے نہیں کیا کہ اپنے بیٹے کو میں منتخب کر جاؤں، چن جاؤں اس کو، نہیں، میں امت پر چھوڑ دوں، جس کو بہتر سمجھیں ٹھیک ہے اس کو خلیفہ بنا لیں۔ آپ کی شہادت ہو کہ مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی، تو مسلمانوں نے، صحابہ اکرام کی جماعت نے، مسلمانوں نے حضرت امام حسن علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ 6 مہینے تک آپ کی خلافت رہی، لیکن شورش کھڑی ہوگی آپ کے خلاف، اتنی شورش کھڑی ہوئی، لشکر آ گیا آپ کے مد مقابر آپ سے لڑنے کے لیے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں پہلے بیان فرما دی تھیں۔ فرمایا یہ میرا بیٹا، آپ نے گود میں اٹھوایا، گوش میں آپ نے زانوں پہ بٹھایا، فرمایا یہ میرا بیٹا جو ہے نا یہ سید ہے، سردار ہے، سردار یعنی سردار عام پنجابی میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے نا تو کہا جاتا ہے کسی اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی تعریف کرتا ہے نا باپ، جس کا بیٹا اچھا ہو، سخی ہو، تو اس کے بارے میں باپ کہتا ہے میرا پتر بڑا بادشاہ ہے، بڑا شہنشاہ ہے،
مقصد ہے سخاوت بھی ہے، ہر اخلاق بھی اچھے، سارے بڑی اس میں خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ وہ شہزادے جن کی تربیت خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تعریف سنو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ یہ میرا پتر تو شہزادہ ہے، یہ میرا پتر سید ہے، سردار ہے۔ سرداری کا اشارہ کس طرف کیا؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ دو مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ یہ خون خرابہ جو اس سے قبل ہوا ہوگا نا، اشارہ اس طرف ہے، یہاں الفاظ وہ خون خرابے کی نہیں، لیکن مطلق یہاں یہ الفاظ ہیں۔ فرمایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت آئے گا کہ اس بیٹے کے ذریعے، یعنی یہ بیٹا میرا جو ہے نا، امت کو خون خرابے سے بچا لے گا، امت کو خون خرابے سے بچانے کے لیے۔ ورنہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صلح نہ کرتے مد مقابل کے ساتھ، تو آپ کا لشکر اتنا بڑا تھا، اتنے جاندار جنگجو مجاہد آپ کے ساتھ تھے کہ اگر آپ ان کے ساتھ جنگ کرتے تو ان کو تہ تیگ کر دیتے۔ لیکن دو باتیں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ خلافت ختم ہو رہی تھی۔ امام حسن علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ جب بادشاہت کا دور شروع ہو تو میں اس میں شامل ہو جاؤں، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کاٹ کھانے والی بادشاہت، اور بادشاہت ویسے ہی اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلام تو آئے بادشاہتیں ختم کرنے کے لیے، چنانچہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بادشاہت کے دور میں شامل ہوں۔ دوسرا، چونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا یہ صلح، آخر آپ نے صلح کروائی، تو اس کے بعد اس کے باوجود صلح کر لینے کے باوجود بھی یعنی امت کو بچا لیا کہ امت نہ مرے، امت کے دکھ نہ نقصان نہ پہنچے۔ لیکن کیا ہے افسوس کہ جس نے بچایا خلق کو دوزخ کی آگ سے، افسوس اس کی آل کے خیمے بھی جل گئے۔ یعنی وہ ذات والا صفات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ساری عمر ہی امت واسطے سونا روندا رہا، اس کی آل بھی امت کی فلاح و بہبود میں لگی رہی کہ امت کو نقصان نہ پہنچے۔ لیکن امت نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ خلافت چھوڑ دی، امت کو بچا لیا، لیکن امام حسن علیہ السلام کو پھر بھی آرام سے مخالفین دشمنان اہل بیت نے بیٹھنے نہ دیا، زہر دینا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ نہیں زہر دیا، کئی دفعہ زہر آپ کو دیا۔ آخری بار آپ کی جو بیوی تھی نا جعدہ بنت اشس، اس نے زہر دیا۔ یہاں پر بھی یہ بات لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ نہیں جی یہ کیوں تسی آخ دو جی بیوی نے، جب کام ہی اس نے کیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا جو جہنم کی آگ بن گیا، اس میں کون سی بات ہے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیوی تھی جعدہ، لہٰذا اس نے زہر دیا یزید کے اکسانے پر۔ اس نے سارے معاملات، پورا ایک نیٹ ورک جو ہے مدینہ طیبہ میں جو ہے بچھایا گیا، آپ کو جو ہے زہر دیا گیا، آخر کار آپ دنیا سے چلے گئے۔ انتہا امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا کہ بھائی جان مجھے بتائیں کس نے آپ کو زہر دیا؟ فرمایا تو کیا کرے گا اس کا؟ عرض کی تھی میں، ظاہر ہے بھائی کے جذبات سے میں اس کو انجام تک پہنچاؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں چھوڑ دو، میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ محدثین کرام نے سب کچھ بیان کر دیا ہے، اگر خاموش رہنا ہوتا تو محدث جو ہم سے پہلے گزرے وہ کیوں نہیں چپ رہے؟ وہ تو زیادہ جاننے والے تھے، تابعین تبع تابعین، وہ تو زیادہ علم رکھنے والے تھے قرآن و حدیث کا، وہ کیوں خاموش نہ رہے؟ لہٰذا آپ کو اب آخری بات کر کے، بہت ٹائم بہت ہو گیا، آخری بات کر کے کہ لوگوں نے، ظالموں نے شہید کرنے کے بعد بھی، میدان کربلا میں بھی ہوا نا کہ شہید کرنے کے بعد سر تن سے جدا کر لیے، ظلم و ستم ہوتے رہے، گھوڑے لاشوں پہ دوڑتے رہے، لیکن امام حسن علیہ السلام پر بھی کچھ کم نہ ہوا تھا۔ جب آپ کا جنازہ اٹھا نا، آپ نے فوت ہونے سے پہلے، وصال سے پہلے آپ نے فرمایا، امام حسین گھر والوں سے فرمایا کہ اگر ہو سکے اجازت لے لینا کہ اگر مجھے نانا جان کے ساتھ جو ہے نا جگہ مل جائے، وہاں پر اگر مجھے دفنایا۔ اگر لوگوں نے جو ہے نا مقصد رکاوٹ پیدا کی، لڑائی جھگڑا شروع کیا، تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفنا دینا۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام ابھی گئے نہیں، اس طرف اٹھا کے جنازہ باہر نکلا یا نا، تو اس وقت مروان لعین وہاں پر موجود تھا مدینہ طیبہ میں، وہ وہاں پر موجود تھا۔ اس بدبخت نے آرڈر کیا کہ حسن کا جنازہ بھی نہ اٹھنے پائے، حسن کے جنازے پر جو ہے نا تیر برسانے شروع کر دو۔ جناب امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر برسائے گئے،
یہ تحفہ دیا ہے امت نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، نبی کے نواسوں کو، سبتین کو یہ تحفہ دیا ہے، نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں نے۔ لہذا وہ شہدائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 28 صفر اس ماہ مکرم کی آپ کی شہادت واقع ہوگی۔ اللہ پاک نے آپ کو بڑا مقام، اور آپ کو پھر جو ہے نا امام حسین علیہ السلام نے جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو ہے نا آپ کی قبر انور ہے، وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ پاک اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے اور اسی میں زندہ رکھے، اسی میں مارے، اسی میں اٹھائے۔ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن ہم ذکر اہل بیت اطہار ضرور کریں گے، ہاں کچھ بھی ہو جائے، سر تن سے جدا ہو جائے۔ فتووں کی ہمیں بھی کوئی فتویٰ کیا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ساڑیاں روٹیاں مولویاں آرنی لگیاں کسی در تے، کسی کے ہمیں مریدوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ خدا کی قسم کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ آئے، ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قسم خدا کی۔ اپنے چھوڑ دیں، بیگانے تو بیگانے ہیں، اپنے چھوڑ دیں، سب چھوڑ دیں، قسم خدا کی۔ کسی رڑے میدان پہ مرے ہوئے کو پھینک دینا، خدا کی قسم ایمان اور یقین ہے وہ رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رسوا ہونے دے۔ وہ ماننے والا حسن حسین کا ہو، محبت ان کی دل میں ہو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احبا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ اور تو یزید کے ساتھ اور یزید کے ٹولے اور یزید کے حامیوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اللہ تیرا حشر یزید کے ساتھ کرے۔ اور ہمیں ایمان اور یقین کامل اور عین الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے، انشاءاللہ ہمارا حشر حسین کے اور حسن کے غلاموں میں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔